نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محيي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سورت کی بے شمار فضیلت احادیث سے منقول ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی اس سورت کے اللہ رب العزت کے تعارف کے بارے میں غیر مسلموں نے پوچھا اور اس وقت کے کفاروں نے جب پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جواب دہی کے اندر خاموش رہے، اور جب خاموش رہے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ سورۃ الاخلاص دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی کو یہ سورت بتا دو کہ وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا تعارف اللہ کے بندوں کو کروا دو۔ یہ سورہ اخلاص یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کا اس سورت کے اندر نام موجود نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کا نام تو اخلاص ہے، لیکن اس سورت کی چاروں آیت کے اندر اخلاص کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس سورت کے معنی اور حکم وہ بندے کو اخلاص کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جو کام ہو وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ اور اس سورت کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو دن بھر میں 200 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس کو دن بھر میں یا رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ پڑھ لے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی سیدھی جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کے فضائل میں سے ہے۔ لیکن سورہ اخلاص یہ خالص اللہ رب العزت کا تعارف ہے کہ اللہ رب العزت کیا چیز ہے، اللہ رب العزت کے وجود کی کیا حقیقت ہے۔ جو کفار کے سوالات تھے وہ یہی تھے کہ آپ سب چیزوں کا تو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ زمین جو ہے اللہ نے سمندر کے جھاگ سے بنا دی، اللہ رب العزت نے آسمان کو دھوئیں سے بنا دیا، اللہ رب العزت نے انسان اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے وجود دیا، اللہ رب العزت نے ملائک کو نور سے وجود دیا، پھر اللہ رب العزت نے شیطان کو آگ سے بنا دیا۔ تو بھائی اللہ رب العزت کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے اندر یہ سورہ اخلاص اتاری کہ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک اور تنہا مالک ہے، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قل کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر دلیل قائم کی کہ یہ پیغام براہ راست لوگوں کو نہیں ہے بلکہ نبی کو ہے، اور نبی اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے۔ اور پھر اللہ لفظ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ هو المستجمع لجميع صفات الکمال، کہ اللہ وہ ہے جو تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والا ہو، اور اس کے اندر کوئی بھی ایک صفت ایسی نہ ہو کہ جو انسانوں کو اس کے اندر نہ ملے۔ در حقیقت جو خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے 360، ان میں سے ہر ایک الگ الگ کام کے لیے مختص ہوا کرتا تھا کہ کوئی بت ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نسل کو پروان چڑھائے، کوئی اگر دوسرا بت ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو رزق دے، پھر تیسرے کا کام یہ ہے کہ ان کو بیٹیاں دے، چوتھے کا کام یہ ہے کہ ان کو بیٹے دے، پانچویں کا کام یہ ہے کہ ان کی زندگی کے معاملات چلائے،
یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو توحید کا پیغام ملا تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ کس دین کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو، یہ کس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ ایک اکیلا اللہ کیسے یہ سارے کے سارے کام کر سکتا ہے؟ ایک اکیلا اللہ کیسے ہمارے معاملات کو حل کر سکتا ہے؟ ایک اکیلا اللہ پوری دنیا کو کیسے چلا سکتا ہے؟ ایک اکیلا اللہ تمام کے تمام مصائب اور مشکلات کو کیسے ہٹا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہم نے یہ 360 بت رکھے ہیں، ہر ایک کا کام جدا جدا ہے، تو ہم کیسے ایک کو مان لیں اور ان 360 کو چھوڑ دیں؟ تو اسی پریشانی کو لے کر انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی اس کو ختم کر کر آتا ہوں۔ لیکن جب ان کو اس کی حقیقت پتہ لگ گئی کہ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ جو تمام کے تمام صفات کمالیہ کو اتم طریقے سے پورا کرنے والے ہیں، اللہ میں تمام کی تمام حقیقتیں موجود ہیں۔ اللہ وہ ہیں جو بیٹے بھی دیتے ہیں، اللہ وہ جو ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں، اللہ رزق بھی دیتے ہیں، اللہ دنیا بھی چلاتے ہیں، اللہ اخروی معاملات بھی چلاتے ہیں، اللہ آسمانوں کے نظام کو بھی چلاتے ہیں، اللہ زمینوں کے نظام کو بھی چلاتے ہیں، اللہ سمندر کے نظام کو بھی چلاتے ہیں، اللہ سمندر کی مخلوقات کو رزق بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں کم و بیش بڑی مخلوقات 18,000 ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے بھی بھوکا نہیں چھوڑتے، اللہ تمام کی تمام کو کھلا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی صفات کمال کہ کسی ایک کے سے بھی اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا کہ کسی نے جب موسیٰ علیہ السلام کے غالباً ان سے کہا کہ آپ اس پتھر کو چوٹ ماریں، انہوں نے جب چوٹ ماری تو اس میں جو پتھر نکلا، کہا پھر چوٹ ماریں۔ اسی طریقے سے 7 پتھروں کی تہ کے اندر وہ توڑتے چلے گئے، ایک کیڑا اندر موجود تھا اور اس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اتنے لطیف ہیں اور اتنے رزاق ہیں کہ اس پتھر کی تہ کے اندر موجود اس کیڑے کو بھی ہم تازہ رزق فراہم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اتنے کمال والی ذات ہے۔ پھر یہ قل هو اللہ احد، یہ احد اس بات کی طرف لے کر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے میں کامل ہیں، ہر شے میں اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی شے کے اندر بھی کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ کہ اگر کہا جائے کہ دنیا کے وجود کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ ملائک نے تعلق قائم کیا اور ملائک نے مدد اور معاونت کی، تو یہ اللہ نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد۔ پھر یہ سارے کے سارے اشکالات کا اللہ نے جواب دے دیا کہ اللہ رب العزت تمام کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی طرف محتاج نہ ہو اور سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے معاملات کو چلانے میں کسی ایک شے کے بھی محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارے کی ساری مخلوقات، سارے کے سارے ملائک سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ رب العزت کی ذات بچے گی۔ جب اللہ رب العزت کہیں گے لمن الملک اليوم، اب بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کس کی حکومت ہے، تو اللہ خود ہی جواب دیں گے۔ گویا کہ اس وقت ایک شخص بھی، ایک ذات بھی، ایک فرد بھی موجود نہیں ہوگا، جواب دینے والے ذات بھی خود اللہ ہی ہوں گے۔ للہ الواحد القہار۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اس نظام کو چلانے میں ہر ایک شے سے پاک ہے۔ اللہ کی طرف ہم سب محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد۔ پھر ان لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ بھائی ہر شے کی اصل اور فروع ہوتی ہے، کہ کسی جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے دادا تھے، پھر ابا جان ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ ہیں، پھر ہماری نسلیں ہیں، اسی طریقے سے ہر ایک شے کی اصل اور فروع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اصل اور فروع تو بتاؤ۔ جیسا کہ ان لوگوں نے من گھڑت بات بنائی ہوئی تھی کہ یہ جو ملائک ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے لم یلد ولم یولد لا کر سارے کے سارے اعتراضات کو دفع کر دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العزت کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کف کہتے ہیں کہ اس کے ہمسر، اس کی برابری کا، اس کے درجے کا، اس کی کیٹیگری کا، کوئی اس کے لیول کا ایک شخص، ایک فرد، کوئی ذات اس کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہی ایسے ہیں
جو اس تمام کے تمام نظام کو چلا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس نظام کو چلا لے۔ پھر بعض لوگ کفار میں سے بھی ان جو بتوں کو بنایا ہوا تھا وہ ان کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت کسی درجے میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے۔ اللہ جو ہیں وہ اللہ ہی ہیں، اللہ ہی تمام صفات کے کمال کو جمع کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی ایک کے ساتھ بھی یہ تصور کیا جائے کہ یہ میرے معاملات کو حل کر سکتا ہے، یہ میرے معاملات کو بنا سکتا ہے، یہ میری بگڑی کو پار لگا سکتا ہے، یہ میرے رزق مجھے دے سکتا ہے، یہ میری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جس بھی درجے میں جائیں گے یہ شرک کے زمرے میں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کو سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ کسی سے کچھ نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور شے، کوئی اور جز اللہ رب العزت کا موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ خود بخود کامل اور مکمل ہے، اور اللہ کی برابری کا ایک کوئی جز بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت کے تعارف کے بعد یہ جو پیغام دے رہی ہے کہ جب تمہیں یہ ساری باتیں پتہ لگ گئی تو اب تم اللہ رب العزت کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ سارے اعمال کرو، کسی ایک کو ذرہ برابر بھی ان اعمال میں شریک نہ کرو، کہ یہ جو قربانی ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، یہ فلاں کے لیے کر رہے ہیں، یہ فلاں کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کہ یہ قربانیاں اللہ کا نام لے کر کرو، کسی ایک کا بھی اس کے اوپر نام نہ لو۔ کسی ایک کا بھی اگر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے گا تو قرآن کی روح سے وہ چیز حرام ہو جائے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ اللہ ہی ہے کہ جن کے لیے تمام کے تمام معاملات اخلاص کے ساتھ کیے جائے۔ اسی وجہ سے سورہ اخلاص کا نام اخلاص رکھا ہے کہ ان تمام باتوں کو پہچان لینے کے بعد جب اللہ رب العزت کی حقیقت ہمیں پتہ لگ گئی کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کی کوئی اصل نہیں ہے، اللہ کی کوئی فروع نہیں ہے، اللہ تنہ تنہا ہے، تنہ تنہا اس کائنات کے مالک، تنہ تنہا اس خلقت کے مالک، تنہ تنہا انسانوں کے مالک، تنہ تنہا جنات کے مالک، تنہ تنہا اس سمندروں کے نظام کے مالک، اس ہواؤں کے مالک، اس پورے کے پورے عالم کے اللہ رب العزت تنہ تنہا مالک۔ جب یہ حقیقت ہمیں پتہ لگ گئی کہ ہر شے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہر شے کے لیے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ کچھ چاہیے تو اللہ سے مانگنا ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے دور کروانی ہے، جو معاملات بنوانے ہیں وہ اللہ کے آگے رکھیں، کیونکہ جب اتنے حقیقت پتہ لگ گئی تو یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی اچھائی کا معاملہ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی برائی کا معاملہ نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی رزق نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی ہمیں اس دنیا کے اندر سکون کے ساتھ زندگی فراہم نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں خوشحالی، آخرت کے اندر جنت کا مقام بھی عطا فرما سکتا۔ پھر اس سورہ اخلاص کی فضیلتوں میں سے ہے کہ یہ سورہ اخلاص اگر رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لی جائے اور پھر اس کی ساتھ ساتھ سیدھی کروٹ پر سویا جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا پڑھنے والا جب آئے گا تو پھر اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ تو سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، آج تو اپنی سیدھی جانب سے جنت میں چلا گیا۔ اس کے اوپر عمل کرنے والے کی بھی پھر اسی طریقے سے مقام اللہ رب العزت نے بنائے کہ جو اس کے اوپر حقیقتاً ایمان لے آئے گا، اس کی حقیقت کو سمجھ لے گا، اس کی بنیاد کو سمجھ لے گا تو پھر جنت کا مستحق بن جائے گا۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ عمل تھا کہ وہ ہر سورت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول امام تھے، وہ ہر سورت کے ساتھ اس سورہ اخلاص کو پڑھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ ہر سورت کے ساتھ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سورہ اخلاص کے ساتھ بے حد محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جب اس کی محبت، اس کے کلمات سے محبت ہمیں جنت میں لے کر جا رہی ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھنے والا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے والا، اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال لینے والے کا کیا مقام ہوگا۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ ایمان کی دولت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو آج حد ادا ہوا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر اس کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ یہ جو قربانی کا عمل آ رہا ہے یا اللہ اس میں تمام مسلمانوں کو یا اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے معاملات کو بہتر بنا. یا اللہ ملک فلسطین، برما اور شام اور انڈیا کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما. یا اللہ اچھا نظام ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے ملک سے ساتھ ایسے لوگ ہمیں عطا فرما جو اس کے ساتھ مخلص ہوں، اخلاص کے ساتھ اس کو چلانے والے ہوں. یا اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جو اس ملک کے ساتھ برے نظر اور برا ارادہ رکھنے والے ہیں. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار مصیبت زدہ تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ ڈاکٹر آپ کے صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.